اقبال احمد کو سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اتنا ہمارا شاندار انٹلیکچوئل پبلک انٹلیکچوئل جو جیسے آپ کہہ رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ اور ان سٹرگلز ان تحریکوں کے ساتھ جیسے فلسطینی کا سٹرگل یا الجیرین کا سٹرگل یا اینٹی ویٹنام کے سٹرگل اور ان کے جو پبلک انٹلیکچوئلز اس وقت کے زمانے کے اور آج کے زمانے میں ابھی تک ان میں سے نوم چومسکی تو ابھی تک زندہ ہے لیکن ایڈورڈ سعید جو فلسطین کے ساتھ ایسوشیٹ ہوتا ہے، فرانس فنو الجیریا کے ساتھ ایسوشیٹ ہوتا ہے، یہ سارے تو اقبال احمد ایک پاکستانی انٹلیکچوئل تھے جو بہار کے تھے جو پھر آئے تھے پارٹیشن کے دوران پاکستان میں اور یہاں پڑھے ایف سی کالج میں پڑھے اور پھر وہ باہر گئے اپنے ہائر سٹڈیز کے لیے، لیکن ہائر سٹڈیز میں انہوں نے حالی وہ مطلب وہ جو علم سیکھا وہ اس علم کو پھر انہوں نے پریکٹس میں ڈالا اپنے. فار ایگزامپل انہوں نے جب اپنے پی ایچ ڈی کے لیے گئے پرنسٹن یونیورسٹی پولیٹیکل سائنس اور مڈل ایسٹ میں، وہ مڈل ایسٹ میں وہاں الجیریا گئے اور الجیریا میں شامل ہو گئے اسٹرگل میں، آفیشلی ایف ایل این میں شامل ہو گئے اسٹرگل ان کی وار آف انڈیپینڈنس فرانس کے خلاف. تو انفیکٹ فرانس میں جیل بھی ہوئے تھے اقبال احمد، اور جو پہلا جو پھر گورنمنٹ جب وکٹری ہوئی الجیریا کی تو الجیریا نے دا گورنمنٹ ان کو آفر کیا کہ ایک پوزیشن ہمارے گورنمنٹ میں لے لیں، لیکن اقبال احمد نے کہا نہیں میں ایک انڈیپینڈنٹ انٹلیکچوئل ہی رہنا چاہتا ہوں. واپس پھر امریکہ گئے، یہاں 2-3 آگے پیچھے کالجز میں یونیورسٹیز میں پڑھاتے گئے، لیکن وہی بات ہے ان کی پالیٹکس کی وجہ سے پرنسپل پروگریسو پالیٹکس کی وجہ سے کہیں پھر یہاں سے کورنیل سے وہاں آگے پیچھے گئے، لیکن جو ان کا پھر خاص کام امریکہ میں لیٹ 1960s اور ارلی 70s میں وہ یہی تھا کہ یہ اینٹی ویٹنام وار موومنٹ میں شامل ہوئے، اور اسی دوران میں ان کی کافی پھر ان تعلقات بنے چومسکی جیسے لوگوں کے ساتھ. ہاورڈ زن جو ایک بہت بڑا ہسٹورین تھے، ہاورڈ زن مرحوم پیپلز ہسٹری آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس جنہوں نے لکھا تھا، تو ان سرکلز میں اقبال احمد کی سیاست ساری چل رہی تھی. انفیکٹ ان کا جو فیمس ایک بہت ہی فنی سٹوری ہے، انفیکٹ فیمس کیس ان کے خلاف وہ یہی تھا، یہ اور انفیکٹ 6 اور لوگ جو بیسکلی کیتھولک پریسٹ تھے، ڈینیل بیرگن اور یہ وہ ٹو کڈنیپ ہنری کسنجر. اب بہت ہی بوگس قسم کا وہ ایکوزیشن تھا اور ظاہر ہے وہ اکویٹ ہو گئے، لیکن اقبال احمد کی یہ ہمت تھی تھرو آؤٹ ہز لائف جو امریکہ میں انہوں نے پھر اسپینڈ کیا پڑھانے میں، کہ ان کی پالیٹکس ہمیشہ پرنسپلڈ اینٹی امپیریلسٹ ہوتے تھے. ٹھیک ہے، آل آف امریکہ کہ امریکہ کے جو بھی جنگ بار لڑ رہے ہیں یہ وہ انٹرنلی جو ہو رہا ہے ہی associated himself with this. اور مجھے پتا ہے آگے ہم گفتگو میں جائیں گے کون سے اسپیسیفک موومنٹس، لیکن خاص طور پر ایڈورڈ سعید جن کا میں ہر پروگرام میں ذکر کرتا ہوں، لیکن خاص طور پر ان کے ساتھ ان کا جو دوستی تھی اور جو سپورٹ تھا، کیونکہ ایڈورڈ سعید کا تو مطلب جو فگر تھا واز ایسوسیٹڈ ود the Palestinian struggle نا، ان کا تو فلسطینی اسٹرگل کے ساتھ ہی ایسوسیشن تھا. تو اقبال احمد کا بھی جو سپورٹ تھا اس اسٹرگل کے لیے ان کمپرومائزنگ تھا. ٹھیک ہے، تو دیٹ واز ون آف the things he was very well known for. بات یہ نہیں ہے کہ ان کو بس ایک چڑھایا گیا ایکیڈیمک کے طور پر، بلکہ ان کی ایک پولیٹیکل بیٹریل ایک ہوا ہے ان کی لیگیسی کا. ٹھیک ہے، اقبال احمد کا جو ان کے جو اپنے طبقہ ہے جو ڈائریکٹ کہتے ہیں ہم ان کے شاگرد تھے. ٹھیک ہے، اور جو باقی سارے نام جو نہیں لیں گے، میرے تو بڑے اچھے دوست ہیں جو سب سے اپنے آپ کو قریب کہتے ہیں، پرویز ہود بوائے یہ وہ. اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اقبال احمد وار آن ٹیرر میں ڈرون سٹرائکس کو سپورٹ کر رہے ہوں گے جیسے جیسے ہود بوائے کھلا عام کہہ رہے ہیں. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اقبال احمد کہیں گے کہ کشمیر کو دفع کرو، لیٹس یہ سارے ہمارے ایشو. اگین ہود بوائے بہت اچھے دوست ہیں، لیکن ان کے علاوہ لے لو طبقہ احمد رشید لے لو، نجم سے سب یہ کہتے ہیں ہم بالکل ہم تو شاگرد ہیں ان سب اقبال احمد کے. آئی مین
کوئی نشان ہی نہیں ہے ان کی لکھائی میں کہ کوئی اقبال احمد سے کوئی تعلق ہے. یہ وہ ان کے سنگل یوزلی ان کے سنگل کوئی ٹارگٹ ایک نکال لیتے ہیں, ویدر ہمارا ڈیپ سٹیٹ ہے یا جو بھی ہے وٹ ایور, ان کو بس ہمارا ہی ڈیپ سٹیٹ نظر آتا ہے, اور کوئی ڈیپ سٹیٹس یا کوئی اور ملٹرزم دنیا میں کچھ نظر ہی نہیں آتا, کہ سارے مسئلے بس یہی ہے, دس از اٹ, یہ وہ ٹھیک ہے. اینڈ ان کے جو یہ پولیٹیکل بیٹریئر, میں یہی کہتا ہے وہ جو جنریشن ہے نا, اس میں سے بہت کم ملتے ہیں اس ملک میں جو ایکچولی ایڈہیئر کرتے ہیں ان پرنسپلز کے کہ اقبال احمد کے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جو یہ نیکسٹ جنریشن ہے آفٹر دیٹ, وہ ایکچولی صحیح سمجھ رہے ہیں اقبال احمد کے جو پرنسپلڈ اینٹی امپیریلسٹ پالیٹکس تھے. کیونکہ یہ جو طبقہ ہے اب اور وہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ احمد رشید کا کوئی اسکالرشپ نہیں ہے, گڈ اسکالرشپ, لیکن وہی بات ہے, ایک بڑی اچھی مضمون طارق علی نے لکھا تھا, اور میں امیجن کر سکتا ہوں اقبال احمد بھی یہی لکھتے افغانستان کے جنگ کے اوپر, احمد رشید's war. احمد رشید بیسکلی ایک ایڈوائزر بن گیا کارزائی اور یو ایس گورنمنٹ کے لیے کہ کیسے اس جنگ کو بہتر لڑا جائے. اب بندہ سوچ سکتا ہے کہ اقبال احمد کی اس طرح کی بات کوئی لکھے گا. سو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کلاس آف انٹلیکچوئلز جو اپنے آپ کو اتنا کہتے ہیں کہ ہم اتنے قریب اور یہ وہ اقبال احمد, بالکل ایک مذاق ہے یہ, دس از اے جوک, اور ایک ہوربل جوک ہے, کیونکہ ایک ان کی زندگی پر ایک انسلٹ ہے, ٹھیک ہے, اقبال احمد کی. تو پہلے تو یہ میں صاف کہنا چاہ رہا تھا. The other point is وہ جو terrorism there's in ours, وہ بہت important, it's a very interesting one, اور آپ کہتے ہیں یہ پاکستان کے ساتھ ہم کیسے ریلیٹ کریں, ٹھیک ہے. اس میں بہت ہی وہ میں انکریج کرتا ہوں وہ لیکچر سننے لوگ آن, کیونکہ اقبال احمد کی وہ ہیومر بھی بڑا دلچسپ ہوتا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ مطلب ہے کہ اسامہ بن لادن کا, انہوں نے اسامہ کو 86 میں انٹرویو بھی کیا تھا اقبال احمد نے, جب ظاہر ہے اسامہ اس علاقے میں تھا تو انٹرویو کیا تھا. تو کہتے ہیں کہ اب یہ کیا کہتے ہیں, اب مسئلہ یہ 90s میں ہو گیا آفٹر سودان میں وہ ٹیررسٹ اٹیکس, اور اب امریکہ کو اسامہ سے ذرا گڑبڑ ہو گیا ہے, تو شاید اسامہ کو ذرا غصہ لگ گیا کہ he's been demoted as to paraphrase exact same, but he's been demoted as kind of America from the جو ریگن نے کہا تھا, یہ سارے مجاہدین the moral equivalents of our founding fathers, ہمارے جارج واشنگٹن, تھامس جیفرسن, یہ سارے اس سے ڈیموٹ ہو گیا ٹو ٹیررسٹ نمبر 1. تو اقبال کا ہیومر بھی بڑا تھا. تو یہی بات ہے نا کہ جب اسامہ کا آپریشن ہوا تھا یہاں پاکستان میں, ٹھیک ہے, 2011 میں نا, جب آپریشن ہوا تھا, تو میرے بھی بڑے کالز اور انٹرویوز یہ وہ باہر کے یہ پاکستانی پروٹیکٹ کر رہے تھے, یا ان کو پتا ہوگا کیا کر رہا ہے یہاں پاکستان میں. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, یہ سوال درست ہے, پوچھ لو یہ وہ, لیکن ان کو یاد یہ بھی میں نے کرانا تھا کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ پاکستان اس ریجن میں ہے, کہ اسامہ بن لادن اس ریجن میں ہے, ٹھیک ہے, یہ بڑا پرانا اس کا ہے تو اس ریجن میں. اور وہ زمانہ وہ تھا جب پورا ویسٹرن پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہا تھا یہ سارے اسامہ سے لے کے جو مرضی یا افغانستان پاکستان میں آنے کا. یہ اس کو کہتے ہیں ہسٹوریکل ایمنیزیا, پورا جو ویسٹرن پروپیگنڈا سسٹم کا ہے, جو نہیں سمجھنا چاہتے کہ یہ اس کے روٹس کیا ہیں. تو یہ اقبال ایمفسائز کرنا چاہ رہا تھا, ٹیررزم دیئرز اینڈ آورز. یہ وہ کہتے کہ ہمارے وہی چومسکی والی لفظ ہے, ریٹیل ٹیررسٹ یہ پروڈیوس کر دیتے ہیں, لیکن جو ہول سیل اسٹیٹ ٹیررزم, جو ویدر اٹس دی امریکن, دی اسرائیلی, یا جو بھی ہے یہ سارا کچھ, اس کو ہم اگنور کرتے. تو اقبال احمد یہ بہت اس بات کو خاص طور پر ایمفسائز, وہ ان کی ایک بہت اچھی مضمون تھی اپنی, انہوں نے لکھا ڈان کے لیے فضل الرحمان کے اوپر, وہ بھی ویورز کو دیکھنا چاہیے. ڈان میں فضل الرحمان کے اوپر بہت ہی خوبصورت انہوں نے لکھا کہ مطلب ہے. تو لیکن بیسک کا جو میسج ہے وہ یہی اقبال احمد کا پوزیشن تھا. وہ انفیکٹ کنفرنٹنگ ایمپائر جو ڈیوڈ بارسامیان کے ساتھ انٹرویوز میں اس میں بھی لکھا, جو جب گروئنگ اپ جس طرح کا مذہب انہوں نے دیکھا,
جس میں کافی صوفی ایلیمنٹس بھی تھے, یہ وہ سارا کچھ, اینڈ ایک اسلام دیٹ ایمفسائز جسٹس, سیلف لیسنس, کوآپریشن دوسرے کمیونٹیز کے ساتھ, یہ سارا کچھ. تو اس کے علاوہ جب زیادہ انٹلیکچوئل ذرا بنے, then he wrote about Marshall Hodgson کی great venture of Islam, Islamic civilization, اس کی richness, اس کی beauty, اس کی the justice movements جو اٹھے ہیں اس میں, یہ وہ from the 80s, the movement in the Mahdis movement in the Sudan. تو ایک that type of respect for کیا کہتے ہیں کہ مذہب کا بھی رول ہو سکتا ہے in resistance, یہ وہ چیزیں, and to inspire progressive actually action. کہ وہ respect آج کے liberal left, جس کو میں کہتا ہوں Islamophobic liberal left, ہمارے اپنے مسلم سوسائٹیز میں وہ ختم ہو گیا تقریباً, ٹھیک ہے, وہ ختم ہو گئے تقریباً. وہ اقبال احمد کی خوبی تھی, ٹھیک ہے. یہ فنڈامنٹل انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو ٹھیک ہے ہمارے پاس جو تھوڑا بہت یہ کریزی ملیٹنٹ وٹ ایور جہادی سے وہ تو تھوڑے سے تھے آگے پیچھے یہ وہ, لیکن جو 1980s نے کیا, جو ویسٹرن پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ اور دا سعودیز اور ہمارے کوآپریشن کے ساتھ, ہم نے ان چھوٹے ملیٹنٹ گروپس کو ایک پورا اکٹھے کر کے اور یہ پورا پیدا کر دیا, یہ فرینکنسٹائن, ٹھیک ہے. تو ان کا یہی تھا, he was against, ظاہر ہے یہ فنڈامنٹلسٹ, حالانکہ یہ لفظ I don't استعمال نہیں کرتا, لیکن آپ سمجھ گئے میری بات. He was against that, لیکن not against the richness, the beauty of the Islamic tradition. وہ تو کبھی بھی نہیں. He never wrote in that manner جیسے یہ لوگ لکھتے ہیں, جس قسم کے وینم کے ساتھ, نفرت کے ساتھ, اسلاموفوبیا کے ساتھ لکھتے ہیں. اسلام کے بعد اقبال احمد کا کوئی اس کے ساتھ he never wrote in that way, کبھی بھی نہیں.